دوستو پاکستان میں ایک جملہ ہم سب نے بچپن سے سنا ہے کہ بیٹا ایک دفعہ CSS کر لو یا کسی طرح گریڈ 17 کی سرکاری نوکری لگ جائے تو اگلے 35 سال تک تمہاری 7 نسلیں آرام سے بیٹھ کر صرف کھائیں گی۔ یہ صرف ایک سرکاری نوکری نہیں ہے، یہ ہماری سمجھ میں پاور، پروٹوکول، عزت اور سب سے بڑی بات امینس جاب سیکیورٹی کا نام ہے۔ لیکن کیا ہی ہو دوستو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جس خواب کے لیے آپ اپنی جوانی کے بہترین 3 سے 4 سال ایک کمرے میں بند ہو کر گزار دیتے ہیں، وہ خواب آفیشلی ایک نائٹ میئر میں بدل چکا ہے، رونا خواب بن چکا ہے۔ آپ کا گریڈ 17 کا رینک، وہ سرکاری گاڑی، وہ صاحب کا ٹیگ آپ کو اس ٹیکنالوجی سے نہیں بچا سکتا جو اس وقت پوری دنیا کے سسٹمز کو بدل رہی ہے۔ The colonial era bureaucracy of Pakistan is officially crashing against the wall of artificial intelligence۔ جی ہاں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے۔ پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ مسئلہ کیا ہے۔ ہمارا جو موجودہ بیوروکریسی کا نظام ہے یہ 1947 کا نہیں ہے، یہ ایکچولی 1858 کا برٹش کلونیل سسٹم ہے۔ انگریزوں نے یہ سسٹم اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں پر کنٹرول رکھ سکے، نہ کہ انہیں ایفیشنسی دے۔ اس نظام کی بنیاد کیا تھی؟ پیپر ورک، ویریفیکیشن اینڈ اینڈ لیس ریڈ ٹیپ۔ ایک چھوٹی سی اجازت کے لیے فائل ٹیبل A سے ٹیبل B پر جائے گی، پھر سیکشن آفیسر سائن کرے گا، پھر ڈپٹی سیکرٹری کے پاس جائے گی اور اس دوران ہفتوں گزر جائیں۔ اس سست رفتاری کو ہم نے پروٹوکول کا نام دیا۔ جو افسر جتنی دیر سے فائل سائن کرتا ہے وہ اتنا ہی بڑا افسر مانا جاتا ہے۔ لیکن یہاں آتا ہے AI۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کور کام ہے کیا؟ ڈیٹا پروسیسنگ، پیٹرن ریکگنیشن اور ڈیسیجن میکنگ ایٹ لائٹننگ سپیڈ۔ جس فائل کو فارورڈ کرنے، ویریفائی کرنے اور سائن کرنے کے لیے ایک پورا ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہوا ہے، ایک بیسک لوکلائزڈ AI ایجنٹ اسے 3 سیکنڈز میں بنا کسی رشوت، سفارش یا چائے پانی کے خرچے کے پروسیس کر سکتا ہے۔ چلیں دوستو میں آپ کو تھوڑا سا اور سمجھانے کے لیے ایک ڈیٹا دکھاتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہم کس بدلاؤ کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ٹوٹل سویلین گورنمنٹ امپلائیز کی تعداد تقریباً 3.2 ملین یعنی کہ 32 لاکھ ہے۔ لیکن اس میں سب سے شاکنگ بات کیا ہے؟ اس پورے ورک فورس کا 95% حصہ گریڈز 1 سے 16 پر مشتمل ہے، یعنی ڈیٹا انٹری کلرک، اسسٹنٹس، ریکارڈ کیپرز اور ایڈمنسٹریٹو سٹاف۔ صرف 5% لوگ ایسے ہیں جو گریڈ 17 سے 22 میں آتے ہیں۔ اب سوچیں AI کس چیز کو ٹارگٹ کر رہا ہے؟ اس 95% کام کو جو ریپیٹیٹو ہے، ڈیٹا انٹری ہے اور مینول ویریفیکیشن پر چلتا ہے۔ جب نادرا، FBR اور لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹس میں AI لیئرز مکمل انٹیگریٹ ہو جائیں گے تو اس 32 لاکھ کی فوج کی اصل ضرورت کیا رہ جائے گی؟ جی ہاں، آپ صحیح سمجھے ہیں، حکومت کو اتنے بڑے انفراسٹرکچر کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں۔ چلیں اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ اس اوپر والے 5% یعنی گریڈ 17 کے افسر بن رہے ہیں تو FPSC فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا موجودہ ڈیٹا اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ ہر سال جنرل ریکروٹمنٹس کے لیے 2 لاکھ سے 4 لاکھ تک ینگ پاکستانیز اپلائی کرتے ہیں، لیکن ان میں سے سلیکٹ کتنے ہوتے ہیں؟ مشکل سے 1500 سے 3000 لوگ، یعنی سلیکشن ریٹ 1% سے بھی کم ہے۔ اب ٹوسٹ یہ ہے کہ جن 2000 لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے بہت بڑا حصہ ان جابز پر جاتا ہے جہاں ان کا مین کام صرف پالیسی ڈرافٹس بنانا، رپورٹ سمرائز کرنا یا فائل مانیٹرنگ کرنا ہوتا۔ لیکن آج کا لارج لینگویج ماڈل LLM پورے پاکستان کے پچھلے 20 سال کا ڈیٹا صرف 10 سیکنڈز میں انالائز کر کے ایسی پالیسی سمری ڈرافٹ کر سکتا ہے جو کسی بھی انسان سے 10 گنا زیادہ ایکوریٹ اور ان بائسڈ ہوگی۔ تو سوچیں جس کرسی کے لیے 3 لاکھ لوگ لڑ رہے ہیں یا اس کی ریئل ورلڈ یوٹیلیٹی کیا رہے؟ بات تو سچے سے پاکستان اس وقت تاریخی مالیاتی بحران فسکل ڈیفیسٹ سے گزر رہا ہے۔ پروونشل گورنمنٹ کا لگ بھگ 84% ویج بل صرف سیلریز اور پینشنز پر اٹھ جاتا ہے۔ جب اسٹیٹ کو یہ ڈیٹا سمجھ آئے گا کہ ایک سینٹرلائزڈ AI سافٹ ویئر سوٹ کا سالانہ خرچہ ہزاروں سرکاری ملازمین کی لائف ٹائم منتھلی پینشن سے کم ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اسٹیٹ کس چیز کو چنے گا؟ ایفیشنسی اور کوسٹ کٹنگ کو یا اس پرانے کلونیل دھوکے کو؟ مسئلہ صرف نوکری جانے کا نہیں ہے، مسئلہ ہے سائیکولوجیکل آئیڈینٹی کرائسس کا۔ پاکستان میں سرکاری نوکری صرف پیسہ نہیں دیتی، یہ اوقات دیتی ہے، طاقت دیتی۔ تھانہ، کچہری، پٹواری یہ ہمارے پاور سٹرکچر کے پلرز ہیں۔ جب ایک عام شہری کا کام بنا کسی افسر کے سامنے ہاتھ جوڑے گھر
بیٹھے موبائل ایپ سے ہو جائے گا تو اس افسر کا سوشل سٹیٹس کہاں جائے گا؟ وہ جو شادی کی مارکیٹ میں سرکاری داماد کی قیمت لگتی تھی وہ کریش نہیں ہو جائے گی؟ وہ جو رشتہ داروں میں روب ہوتا تھا کہ میرا بیٹا فلاں محکمے میں افسر ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا، کیونکہ سب کو پتا ہوگا کہ یہ افسر صاحب جس کرسی پہ بیٹھتے ہیں اس کا ریئل کنٹرول ایک الگوریدم کے پاس ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سی ایس ایس کی تیاری چھوڑ دیں یا سرکاری نظام بالکل ختم ہو جائے؟ تو جواب ہے نہیں، بیوروکریسی ختم نہیں ہوگی، لیکن یہ ریڈیکلی ایوالو ضرور ہو۔ اگلے 5 سے 10 سال میں ہمیں وہ افسر نہیں چاہیے جو صرف فائل پر سائن کرنا جانتے، ہمیں وہ ٹیک لٹریٹ لیڈرز چاہیے جو اے آئی ٹولز کو ڈپلوائے کر سکیں، پرامپٹ انجینئرنگ سمجھتے ہوں اور ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن میکنگ کر سکیں۔ نوکری کی سیکیورٹی اب وزارت کے لیٹر ہیڈ میں نہیں ہے، وہ آپ کے اسکل سیٹ میں۔ اگر آپ کا کام ریپلیسبل ہے تو یقین مانیں آپ بھی ریپلیسبل۔ مجھے یہ ضرور بتائیے گا دوستو کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا موجودہ سسٹم اے آئی کو ایکسیپٹ کرے گا یا ہمارا بے بس سسٹم اس ڈیجیٹل ریولوشن کو بلاک کرنے کی کوشش کرے گا؟ اپنے ان دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں جو ابھی بھی 1920 کے سسٹم کا خواب دیکھ رہے ہیں اور اپنی جوانی گزار رہے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔